السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21واں دن رمضان کا، یہ وہ دن ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو شروع ہوا تھا وہ اب آخری موڑ پر ہے۔ وہ دن، وہ لمحے، وہ عبادتیں، وہ روزے اور پھر وہ دعائیں، سب کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور دل میں ایک عجیب سی دھڑکن ہے۔ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس دن انسان سب سے پہلے اپنے وقت کا حساب کرتا ہے، پہلے دنوں کی تازگی، دوسرے دنوں کی محنت، اور آج کا دن یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کچھ لمحے ضائع بھی کیے ہیں، اور پھر کتنے وہ دن جو ہم نے بس بھوک اور پیاس برداشت کرنے میں گزار دیے، کتنے وہ لمحے جب ہم نے سچائی، دل کی موجودگی اور اللہ کی رضا کے بغیر گزار دیے۔ 21واں دن ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، کیا میں نے رمضان کو صرف ایک مہینے کے طور پر جیا ہے، یا واقعی میں نے اپنی زندگی، اپنی عادتیں، اپنے دل، اپنے رشتے اور اپنی سوچ بدلنے کی کوشش کی؟ یہ دن ہمیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ دنیا کی مصروفیت نے ہمیں کس طرح روک رکھا ہے۔ دیکھیں، ہمیں تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا موبائل فون ہے، جو ہمیں ایک منٹ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پاس سے کوئی عجیب سی چیز دور ہو گئی ہے، اس کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ دیکھیں، ہم نے رمضان کے دن میں اپنے کام بھی کیے، اپنی فکروں، اپنے خوف اور اپنے غرور کے ساتھ گزار دیے، اور آج آخری عشرے میں بیٹھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ لمحے کھو دیے جو روحانی ترقی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ 21واں دن یہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ دل کی توبہ ہے، نیت کی مضبوطی اور عمل کی خلوص کی پریکٹس ہے۔ یہ دن یہ سمجھاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دنوں کو بس کھانے، سونے اور عام معمولات میں گزار دیا تو ہم نے اصل مقصد کو کھو دیا۔ اس دن انسان کو اپنے رشتوں کا بھی حساب لینا پڑتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، بچوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا؟ کیا ہم نے ان کے دلوں میں جگہ بنائی، یا صرف دنیاوی مشغولیت میں کھو گئے؟ 21واں دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان ہمیں صرف اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی بہتر انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دن انسان کو یہ لیسن بھی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو کتنا نظر انداز کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں معمولی لگنے لگے وہ آج ہمیں بوجھ کی طرح محسوس ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں اپنے نفس کو نہیں سنوارا تو یہ بوجھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ 21واں دن ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کا کتنا صحیح فائدہ اٹھایا۔ وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی، وہ روزے جو ہم نے رکھے، وہ دعائیں جو ہم نے مانگی، کیا یہ سب صرف عبادت کی حد تک رہ گئیں یا دل سے، روح سے اور نیت سے کی گئیں؟ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے دنیاوی مصروفیت اور خواہشات کو اپنے دل پر حاوی ہونے دیا تو ہم نے رمضان کے سب سے قیمتی لمحے کھو دیے، وہ لمحے جو صرف دل کی موجودگی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ 21واں دن انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہمارا دل ہے، ہماری نیت ہے، ہمارا احساس ہے۔ یہ دنیا کی دولت، شہرت یا آرام نہیں ہے۔ اگر دیکھیں، دل صاف ہو، نیت خالص ہو اور اللہ کی رضا شامل ہو تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور اگر دل مصروف ہو، نیت ہی کمزور ہو اور عمل ہمارے بغیر مقصد کے ہوں تو سب کچھ ضائع ہے، چاہے ہم نے لاکھ عبادتیں کی ہوں۔ یہ دن ہمیں یہ بھی ریئلائز کرواتا ہے کہ رمضان ہمیں دنیا سے الگ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیں دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے قریب لے جانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے شاید بھوک اور پیاس تو برداشت کر لی، مگر کیا ہم نے اپنے نفس کی خواہشات، نفس کا غرور اور دنیاوی لگاؤ کو بھی قابو میں رکھا؟ دیکھیں، ہماری جو مین بڑی غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو بے لگام گھوڑا بنا دیا ہے۔ کیسے؟ جو چیز چاہے، جو چیز فوراً دل میں آئی
وہ فوراً بائی کر لی، وہ فوراً ہم نے کر لی۔ ہم نے نفس کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ جو چیز دل چاہے اسے فوراً نہیں لینا۔ گناہ کرنے کو دل کرے تو ہم فوراً کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، گناہ ہمیں لذت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری تباہی ہے۔ اسی طرح 21واں دن یہ سوال ہمیں ہر لمحے جوڑتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، وقت کھویا، موقع کھویا، یا دل کی سچائی کو کھو دیا۔ یہ دن ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اب ہم دل اور نیت صاف کریں، اگر اب ہم واقعی اللہ کے لیے بدلنے کا فیصلہ کریں تو رمضان کا مقصد ابھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی آخری عشرہ ہے، لیکن پھر بھی وقت بہت کم ہے۔ اس عشرے کو قیمتی جانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے نفس کو اس کی پریکٹس کروائیں، اس کی تربیت کریں تاکہ وہ کہیں بے لگام گھوڑا نہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ سے کچھ سوالات آپ کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، آپ نے رمضان کے ابتدائی دنوں میں سب سے زیادہ کیا کھویا ہے؟ آج آپ کے دل میں سب سے بڑی کمی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ پھر ہے، اب آپ کون سی عادت بدلنا چاہتے ہیں تاکہ رمضان کا اصل فائدہ حاصل ہو؟ یہ سوالات آپ کے لیے ہیں کہ آپ کومنٹس میں جواب دیں اور اپنے دل کی آواز سنائیں۔ یاد رکھیں، رمضان صرف دنوں کی گنتی نہیں، 1 گزر گیا، 2 گزر گیا، 3 گزر گئے، بلکہ دل، نیت اور عمل کی پیمائش ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کسی سے غلطی ہوئی ہے جو آج تک آپ کے دل میں رہ گئی ہے کہ میں فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ وہ انسان جسے آپ معاف نہیں کرنا چاہ رہی یا آپ نہیں معاف کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہو، اور آپ اپنے دل کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے اینڈ تک معاف نہیں کروں گی۔ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا، تکلیف دی، آپ کو ہرٹ کیا، انہیں معاف کر دیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر ہے، اپنی نیت کو درست کریں۔ آپ کی وہ نیت جو دوسروں کو دیکھ کر کھولتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کہاں سے، وہ اتنا بڑا کیسے بن گیا، وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا، اس کے رشتہ دار، اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس کا اتنا کیوں کرنے لگ گئے۔ یہ جو نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، اس کھوٹ کو رمضان کے مہینے میں دور پھینک دیں۔ یقین کریں رمضان کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کو درست کریں۔ جو چیز آپ سیکھتے ہیں کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ دیکھیں، جب تک جو چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے، کوئی حدیث، کوئی کچھ، اور اگر ہم اس پر سن کر بھی عمل نہیں نہ کرتے تو ہمیں اس کا بہت گناہ ملتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، جو آپ نے سنا اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، انہیں گائیڈ کریں۔ کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے سیدھا رستہ دکھائیں، اس کی ہیلپ کریں۔ ہم دنیا میں سب بہن بھائی ہیں، ہم دوست ہیں، ہم لوگ کب سے دشمن ہو گئے؟ اس چیز کو نظر میں رکھ کر اپنے دل کو، اپنی نیت کو اور اپنے عمل کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز آج نہیں بدلی وہ کل بھی بدلے گی یا نہیں، یہ آپ کے فیصلے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور 21واں دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو کھو گیا اسے سوچ کر افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ اب بھی واپس پلٹیں۔ دل کو سنواریں، اپنی نیت کو صاف کریں اور آخری عشرہ کے باقی دنوں کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔